کرو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو نہ چھوڑا کرو اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی طرف نہ جایا کرو۔ اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، آپ کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد آپ کے دوست تھے، عاشق تھے، عالم دین ہوں گے، جب آپ کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو خواب میں آئے۔ تو دوست نے پوچھا، کیونکہ عاشق پھر وہاں کی باتیں پوچھتے ہیں، دنیا کی باتیں نہیں پوچھتے، ہم دنیا کی باتیں پوچھتے ہیں، وہاں کی باتیں نہیں پوچھتے۔ ہم اس مسجد سے 40 دفعہ گزر جاتے ہیں مگر کبھی توفیق نہیں ہوئی یار 5 منٹ کے لیے جا کے قرآن کی تلاوت تو کر لوں، 2 منٹ کے لیے جا کے امام صاحب بیٹھے ہوں گے کوئی حدیث تو سن لوں، 2 منٹ کے لیے جا کے فرائض واجبات مستحبات نوافل کا طریقہ تو پڑھ لوں۔ سارا دن ہم شیطان کو خوش کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں لیکن رحمان کو خوش نہیں کرتے۔ جب آپ کا وصال ہوا، آپ خواب میں اپنے دوست کے، دوست پوچھنے لگا میرے یار مجھے بتا تو صحیح معاملہ کیا ہوا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، فرمایا جب میں رب کی بارگاہ میں گیا، رب نے مجھ سے پوچھا غزالی کیا لے کے آئے ہو؟ آپ کا نام محمد تھا، غزالی تو ایک پیشہ تھا، میرے رب نے پوچھا ہوگا محمد کیا لے کے آئے ہو؟ تو آگے سے امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ باری تعالیٰ احیاء علوم الدین کی کتاب لکھ کے آیا ہوں، کیمیاء سعادت لکھ کے آیا ہوں، جامع القرآن لکھ کے آیا ہوں، تیرے دین کی خدمت کر کے آیا ہوں، گنہگاروں کو عبادت گزار بنا کے آیا ہوں، جو سجدوں سے دور تھے سجدہ کرانے کے لیے لے کے آیا ہوں، تیرے مصطفیٰ کے دین کا پرچار کر کے آیا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا ہوگا غزالی یہ تو بڑے بڑے کام ہیں، ان کو ذرا سائیڈ پہ رکھ، مجھے صرف تو یہ بتا کہ تیری بخشش کیسے ہوئی، مجھے صرف یہ بتا کہ میں نے تجھے کیسے بخشا۔ تو امام غزالی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ میں اتنا بڑا مدرس تھا، اتنا بڑا شیخ تھا، اتنا بڑا حجت الاسلام تھا، اتنا بڑا تبلیغ اور مبلغ تھا، میرے رب نے فرمایا میں نے آپ کو اس وجہ سے نہیں بخشا کہ تو نے کیمیاء سعادت لکھی ہے، میں نے اس وجہ سے نہیں بخشا کہ تو نے احیاء علوم الدین لکھی ہے، میں نے تجھے اس وجہ سے نہیں بخشا کہ تو نے جامع القرآن لکھی ہے، میں نے تجھے اس وجہ سے نہیں بخشا کہ تو ایک بہت بڑا مدرسہ بنا کے آیا ہے، میں نے تجھے اس وجہ سے نہیں بخشا کہ تو بڑے بڑے شیخ الحدیث پیدا کر کے آیا ہے، باری تعالیٰ مجھے تو ہی بتا تو نے مجھے کس وجہ سے بخشا ہے۔ تو رب نے فرمایا غزالی ایک دن تو کتاب لکھ رہا تھا اور وہ دور قلم کا تھا اور دوات کا تھا، اور جب تیرے ہاتھ میں قلم تھی اور دوسری طرف دوات پڑی ہوئی تھی، تو نے اس قلم کو اس دوات کے اندر مارا، اور جب اس دوات سے اپنے قلم کو اٹھا کے اور تو لکھنے لگا اور اس قلم کے اوپر دوات تھی، اور جب تو لکھنے لگا ایک مکھی آئی اور وہ مکھی تیرے اس قلم کے اوپر بیٹھ گئی۔ جب تو نے اس مکھی کو دیکھا جو تیرے قلم کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اس قلم کے اوپر دوات اور سیاہی تھی اور وہ مکھی پیاسی تھی، تو نے اپنے قلم کو روک کے رکھا کہ یہ مکھی ہے پیاسی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اور وہ مکھی اس دوات پر اس دوات کو چوستی رہی اور تو چپ کر کے دیکھتا رہا، اور جب وہ مکھی اپنی پیاس کو بجھا کے اٹھ کے چلی گئی اور پھر تو نے اس قلم کو اٹھا کے حدیث لکھی، وہ جو ایک چھوٹی سی نیکی تھی غزالی کیمیاء سعادت اپنی جگہ، احیاء علوم الدین اپنی جگہ، جامع القرآن اپنی جگہ، دین کی خدمت اپنی جگہ، ساری چیزیں اپنی جگہ، محمد مصطفیٰ کی محبت اپنی جگہ، مگر تو نے اس چھوٹی سی مکھی جو اڑ کے آئی تھی اور وہ پیاسی تھی اور وہ دوا کو پیتی رہی اور تو صبر سے اس کو دیکھتا رہا، غزالی میں نے تجھے اس ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے جنت میں بھیج دیا ہے۔ دوستو میرے پاس تو یہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ نصیب پہ ملتی ہے اور جو آخرت ہے وہ محنت سے ملتی ہے، مگر ہم بدقسمت ہیں
جس کے لیے محنت کرنی تھی وہ ہم نے نصیب پہ ڈال دی۔ اللہ پاک غفور الرحیم ہے، جنت میں بھیج دے گا۔ جو چیز محنت سے ملنی تھی وہ ہم نے نصیب پہ ڈال دی، اور جو نصیب